اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی رمضان المبارک سے متعلق چند اہم اور ضروری ہدایات۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کا پورے سال انتظار رہتا ہے اور اس کی آمد کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک بہت برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کا ذکر متعدد احادیث میں ملتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلی 2 ویڈیوز میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے فضائل ذکر کیے گئے احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سال بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں، نعمتوں کو سمیٹنے کا ہمیں موقع دیا۔ بے شک اس کی توفیق اور فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے ہم اپنے روز مرہ کے کاموں کو مینول ترتیب دے دیتے ہیں، تو آئیں اپنے اس مینول کو اپنے لیے اللہ پاک کی محبت، رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس مینول میں ہم نے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی بہتر بنانا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی شخصیت میں موجود خامیوں کو دور کر کے اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے اور اسے پاکیزہ بنانا ہے۔ نفس کی پاکیزگی کے لیے اس ماہ مبارک میں ہم نے تمام روزے خشوع و خضوع سے اور اہتمام کے ساتھ رکھنے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور جو قضا نمازیں ہمارے ذمے ہیں سب سے پہلے ان کی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، سنتوں کو عمل میں لانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ روز مرہ کی تمام سنتوں پر عمل کریں جو ہمارے پیارے مشفق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہیں، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے اور بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ نفلی نمازیں جو عام دنوں میں نہیں پڑھتے انہیں پابندی سے پڑھنا ہے، نماز تہجد بھی پابندی سے ادا کرنی ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، تلاوت قرآن کریم کی پابندی کرنی ہے، ذکر و اذکار کی تسبیحات کی کثرت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے آپ کو لایعنی کاموں سے بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کاموں میں لگانا ہے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی ہے، صلہ رحمی و خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، بڑوں کی عزت و تکریم، چھوٹوں سے مشفقانہ رویہ رکھنا ہے، قرآن کریم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اصلاحی کتب کا مطالعہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر مشتمل کتب کے مطالعے کو یقینی بنائیں، دعاؤں کا ہر وقت خصوصی اہتمام کریں اپنے لیے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر ان بلاد المسلمین کے مسلمانوں کے لیے جو اس وقت ظلم و بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام احباب کو جن سے ہمارا تعلق ہے، ان سب کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سچے دل سے رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیجئے، اگرچہ ان کے کسی قول و فعل سے آپ کو کوئی بھی دلی یا روحانی تکلیف پہنچی ہو۔ لوگوں کی غلطیوں کو یہ سوچ کر معاف کریں کہ ہم بھی اپنی نافرمانیوں
اور خطاؤں کے بارے میں اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام احباب سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر معافی مانگیں، کیونکہ بسا اوقات ہم اپنی نادانی یا لاعلمی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں اور ہمیں اپنی ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ یاد رکھیے، معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اور انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے والے اور دوسروں کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر معاف کرنے والے ایسے بندے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور مغرور اور متکبر لوگ میرے رب کو ناپسند ہیں۔ اور اگر کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ چند تجاویز تھیں جو میں نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ باقی آپ سب لوگ مجھ ناچیز سے علم و عمل اور عقل و فہم میں بہت آگے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو تمام عالم اسلام اور بلاد المسلمین کے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت، برکت اور سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور جس وبا کا سامنا اس وقت عالم انسانیت کو ہے، اس سے ہمیں نجات بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔